نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج صبح میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی کہ میں ذرا یہ دیکھ سکوں کہ الہدا جب قائم ہوا تھا تو وہ کون سی تاریخ تھی جو پہلا تعارف ہوا تھا الہدا کا، اور یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے 30 دسمبر 1993، 30 دسمبر 1993، جس دن میں نے الہدا کا انٹروڈکشن دیا تھا اور اس میں الہدا کے معنی بتائے تھے اور قرآن مجید میں کہاں کہاں الہدا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ہمارا منہج یا طریقہ کار کیا ہوگا اور الہدا کیا چاہتا ہے. اور الحمدللہ ان سالوں میں یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور در حقیقت اس مقصد کی یاد دہانی ہے اور بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ایک پروگرام ہے. کس کے ذریعے؟ اس کی کتاب کے ذریعے. اسی لیے اس کا مشن قرآن فار آل، قرآن سب کے لیے. یہ صرف میرے لیے نہیں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، صرف مسلمز کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے تمام بندوں کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی مذہب، کسی بھی دین و ملت، کسی بھی علاقے اور زبان سے تعلق رکھتا ہو. یہ اللہ کی کتاب اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے. چونکہ یہ امانت ہمارے پاس ہے، اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی کوشش اور اپنے اپنے وسائل کے مطابق اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اس امانت کا حق ادا کریں. اور ہر ایک سے سوال کس چیز کا ہوگا کہ وہ کیا کر سکتا تھا اور اس نے کیا کیا. تو ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا توفیق دی ہے، کیا صلاحیت دی ہے، کون سا ایسا ٹیلنٹ دیا ہے، کون سی ایسی خاص نعمت عطا کی ہے کہ جس کو ہم استعمال کر کے اللہ کے اس پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا سکیں. اس میں ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور وہ کس طریقے پہ کر رہے ہیں. ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہے، براہ راست، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. لیکن ہم سب کو اس کا ارادہ، نیت اور شوق کم از کم اپنے اندر ضرور رکھنا چاہیے. ہم اس حال میں نہ مریں کہ ہمارے دل کے اندر اس کی کوئی تڑپ اور کسر باقی نہ ہو کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت کو ہم دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یاد دہانی کے لیے جو آیات منتخب کی گئی، بلکہ جو سورت منتخب کی گئی، وہ ہے سورت الصف. صف کا کیا معنی ہے؟ قطار. صف ڈسپلن کی علامت ہوتی، صف اجتماعیت کی علامت ہے، صف مل کر کام کرنے کی علامت ہے، صف ایک ڈائریکشن پر نظر رکھنے کی علامت ہے. کیونکہ آگے پیچھے ہونے والے صف نہیں بنایا کرتے. جب صف بنتی ہے تو سب برابر ہو جاتے ہیں. جب صف بنتی ہے تو سب کا رخ ایک طرف ہوتا ہے، سب کی منزل اور مقصود اور مطلوب ایک ہوتا ہے. تو ہم سب کو بھی اللہ کے اس کام کے لیے اکٹھے ہو کر مل کر کام کرنا ہے، صف بنا کر کرنا ہے، اجتماعیت کے ساتھ کرنا ہے، اور سب کا رخ اور ڈائریکشن ایک ہی ہونی چاہیے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، کہ اس کی خاطر، اس کی خوشی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اور اس سے قیامت کے دن اس سے خوشی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کہ جب ہم اس سے ملیں تو وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے. تو انشاءاللہ جب ہم صف بنا کر کام کریں گے تو پھر شیطان بیچ میں نہیں آئے گا، کیونکہ شیطان صرف وہاں گھستا ہے جہاں صفوں میں خلل ہوتا ہے اور صفوں میں رخنے ہوتے ہیں، اور وہ رخنے تب آتے ہیں جب انسان کے مقاصد فرق ہو جاتے ہیں. اور وہ مقصد کیا؟ اللہ کی رضا کی بجائے اپنے نفس کی رضا یا انسانوں کی رضا کے لیے انسان کام کرنے لگتا ہے. اور جب انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا تو اللہ ضرور آزماتا ہے، ضرور امتحان میں ڈالتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ واقعی میرے لیے کہہ رہے ہو، جو دعویٰ کر رہے ہو وہ سچا دعویٰ ہے، کیا وہی کر رہے ہو جو کہتے ہو. اسی لیے آغاز میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. آسمان و زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
اللہ کی تسبیح تو سب کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں سب لگے ہوئے ہیں، سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، سب اس کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، ان کو جو حکم ملتا ہے وہ فوراً بجا لاتے ہیں. فرشتوں کو آپ دیکھیے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ملتا ہے، جو انسٹرکشنز ملتی ہیں، فوراً وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ گھوم رہا ہے، کوئی بھی چیز اسٹل اور ساکت نہیں. بظاہر جمے ہوئے نظر آنے والے پہاڑ، وہ بھی دراصل ان کے ایک ایک ذرے کے اندر حرکت ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. اور کس کے حکم اور کس کی اطاعت اور کس کی فرما برداری میں؟ صرف اور صرف اللہ کے حکم اور اس کی فرما برداری میں. اور جو رخ اس نے ان کی کوششوں کا متعین کر دیا، وہ اسی رخ پر دوڑے چلے جا رہے ہیں. اور کسی وقت وہ تھکتے نہیں، وہ رکتے نہیں. لہذا ہم سب کے لیے بھی کیا ہے کہ ہم بھی اس راستے میں، اللہ کے راستے میں دوڑیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت کریں. یہ نہ دیکھیں کہ کون نہیں کر رہا تو میں بھی آرام کر لوں، یہ دیکھیں کہ کون کر رہا ہے تو میں اس سے آگے نکل جاؤں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے کام کر سکوں. لہذا ہم جو بھی ارادے آج باندھیں، جو بھی نیتیں کریں، پھر ان کو پورا بھی کریں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی والی بات ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ، وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. لہذا ہم سب کو صرف امیدیں ہی نہیں رکھنی، اچھے کاموں کی صرف وشفل تھنکنگ ہی نہیں ہونی چاہیے، صرف ارادہ ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمل عمل عمل. ہمارا فوکس ان ایکشن ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کہا ہے، جو سوچا ہے، جو ہماری تمنا ہے اور جو خواہش ہے، اس کو عملی شکل کیسے دینی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. لہذا جو بھی ارادہ کرے اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تو مجھے جما کے رکھنا اور مجھ سے کروا لے، کیونکہ میں تو کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، تو کروا سکتا ہے. اور جو بھی میرے راستے کی رکاوٹیں وہ تو دور کر سکتا ہے. ہاں وہ رکاوٹیں میرے اپنے اندر ہیں، میری جسمانی رکاوٹیں ہیں، یا میرے اندر کی روحانی رکاوٹیں ہیں، یا جذباتی رکاوٹیں ہیں، یا میرے آس پاس والوں کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹیں ہیں، یا کسی بھی طرف سے کوئی مشکل ہے، سب تیرے اختیار میں ہے. تیری طاقت سے آگے کسی کی بھی طاقت نہیں. لہٰذا میں تجھی سے مدد مانگتی ہوں. اور پھر کیا؟ ان اللہ یحب الذین، کیونکہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو تھوڑی بھی بات ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ضروری ہے یہی کام کرے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کچھ اور کر لیتے ہیں، ہم یہاں کر لیتے ہیں، ہم وہاں کر لیتے ہیں، ہم اس جگہ کر لیتے ہیں، ہم اس جگہ کر لیتے ہیں. نہیں، جب ہم اکٹھے ایک راستے کے مسافر بنے ہیں تو پھر ہمیں اس راستے پر اکٹھے رہنا چاہیے، کیونکہ اکٹھے کام کرنے کی جو برکت ہے وہ الگ الگ ہونے کی برکت نہیں. الا یہ کہ حالات ہمیں کسی وجہ سے، کسی عذر اور کسی مجبوری کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا کر دے، تو جدائیوں کے باوجود بھی ہمارے دل، ہماری سوچیں اور ہماری ڈائریکشن ایک ہو. لیکن اصل بات کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے. اور ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی محبت. کن لوگوں سے؟ یقاتلون فی سبیلہ صفا، وہ اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بنا کر، صف بنا کے لڑتے ہیں، صف بنا کے اس کے راستے. آج ہمیں بھی بہت سی ایسی چیزوں کے خلاف لڑنا ہے کہ جو ہماری دشمن ہے. ہم عام طور پر ایک خاص قسم کے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں جہالت کے خلاف بھی لڑنا ہے، ہمیں بے دینی کے خلاف بھی لڑنا ہے، ہمیں اور بہت سی رکاوٹوں کے خلاف بھی لڑنا ہے. لیکن یہ ہم اکیلے اکیلے نہیں لڑ سکتے، اس کے لیے اجتماعیت ضروری ہے، اس لیے مل کر کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی محبت بھی آتی ہے اور کام میں برکت بھی آتی ہے. اور پھر صف کیسی ہو؟ کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، مضبوط دیوار. اس وقت آپ ایک نئی بلڈنگ میں موجود ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی دیواروں میں اب کسی قسم کے رخنے نظر نہیں آتے. ایک ایک دیوار کے اندر ایک طرح سے اینٹیں بھی جڑ گئی، پلستر بھی ہو گیا، اوپر پینٹ بھی ہو گیا، اور وہ اپنے اس ساری مضبوطی کی وجہ سے ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں. عمارتیں کام نہیں کرتی، عمارتوں میں آنے والے افراد کام کیا کرتے ہیں. آپ کو کام کرنا ہے، مجھے کام کرنا ہے، اور ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. اور جس کے پاس جو بھی صلاحیت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو ایک شخص کے پاس صرف ایک مٹھی کھجوریں تھی اور وہ وہی لے کر آ گیا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون پہاڑ لایا ہے اور کون کیا لایا ہے، چاہے پہاڑ ہو چاہے مٹھی ہو، اصل چیز اس کے پیچھے کا اخلاص ہے. ہمارے پاس کیا صلاحیت ہے؟
کیا چیز ہے جو ہم دے سکتے ہیں؟ اپنی اس صلاحیت کو آفر کریں، اس صلاحیت کو پیش کریں، خواہ وہ آدھا ٹکڑا ہی کھجور کا کیوں نہ ہو، کیونکہ برکت جبھی ہوگی جب ہم سب اپنا حصہ اس کام میں ڈالیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثالیں دی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کام بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر کیا، لیکن بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا؟ کیونکہ بنی اسرائیل ایک غلام قوم تھی، فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر اخلاقی زوال ہو چکا تھا، لہذا جو انہیں سیدھا راستہ دکھانے آتا وہ اسی کے پیچھے پڑ جاتے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو بھی نہیں بخشا. اور اللہ کے رسولوں میں سے اولو العزم رسول موسیٰ علیہ السلام، ان کو اذیتیں دینی شروع کر دی، اور وہ اذیتیں دشمن کی طرف سے نہیں، ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے تھی. تو بعض اوقات ہم مسلمان ہی مسلمانوں کے دشمن بن جاتے ہیں، ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کی لگ پلنگ کرنے لگتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی کرنے لگتے ہیں، اور سیدھی کوششوں کو بھی الٹے معنی پہنانے لگتے ہیں. ہم سب کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی بات ہے، آگے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوگی، پھر سورۃ الفتح میں صحابہ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کو اذیتیں دی. انہوں نے کہا یا قوم لم تؤذوننی، تم مجھے کیوں اذیتیں دیتے ہو، کیوں ستاتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو؟ وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، تمہیں پتا ہے میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی میں تمہیں جو کچھ بتا رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ کا پیغام ہے جو تم تک پہنچا رہا ہوں. فلما زاغوا، پھر جب وہ اپنے رستے سے ہٹ گئے تو کیا ہوا؟ ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ سیدھا راستہ، یہ قرآن کا راستہ اللہ کی خاص رحمت سے ہمیں ملا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو چھوڑا اور اس کو چھوڑ کر اور چیزوں کو ترجیح دی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی توفیق بھی چھین لیتا ہے، جیسے بنی اسرائیل سے توفیق چھن گئی. فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے پھر دل ٹیڑھے کر دیے. اور جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو انسان اپنے مقاصد کھو دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی محبت سے خالی ہو جاتے ہیں، پھر ان میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے. لہٰذا اس چیز سے خاص طور پر بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. پھر دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو پکارا، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، وہ مبشرن، اور خوشخبری دینے والا ہوں اپنے بعد ایک آنے والے پیغمبر کی، برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد احمد کے نام سے آئے گا، اس کی بشارت دینے والا ہوں. فلما جاءہم البینات قالوا ھذا سحر مبین. دیکھیے بنی اسرائیل کا حال، بنی اسرائیل اپنے وقت کی مسلمان قوم ہے، جب ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے، کھلی کھلی نشانیاں لائے، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. اپنے پیغمبر کو انہوں نے جادوگر کہہ دیا اور اس کو جھٹلا دیا. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کو جھوٹ باندھے. وهو يدعى الى الاسلام، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، کسی ذات اور کسی شخصیت کی طرف نہیں، اسلام کی طرف، لیکن وہ اس راستے کو کیا کہہ کے جھٹلا دے، کبھی کوئی بہانہ لگا کر اور کبھی کسی قسم کا الزام دے کر اور اللہ کی باتوں کا انکار کر کے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقوں کو بھی نہیں دیتا، ظالموں کو بھی نہیں دیتا. اور اب حال کیا ہے ان کا، اور ہر دور میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی قرآن کو، قرآن کے پیغام کو منفی پروپیگنڈے، نیگیٹو پروپیگنڈے کے ساتھ اس کی آواز کو دبا دیں اور اس کو ختم کر دیں. اور کبھی اس کو جلانے کی باتیں ہوتی ہیں اور کبھی کسی اور طرح اس کو دبانے کی باتیں ہوتی ہیں کہ کسی طرح مسلمان اس کے قریب نہ جائیں. لہذا ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہر قیمت پر اس کو تھام کر رکھیں، اس راستے کو نہ چھوڑیں. اور یاد رکھیے کہ یہ اثرات اتنے گہرے ہیں کہ خود ہمارے اپنے مسلمان بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی طرح کا الزام دے کر، کبھی کوئی بہانہ کر کے، کبھی کسی طرح، اور کبھی دین کا بہانہ کر کے کہ کہیں تم کوئی عالم ہو کہ تم اس کو پڑھو گے تو تم اس پہ ہدایت پہ قائم رہو. یہ تو صرف عالموں کو پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے. قرآن سب کو پکار رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ نہیں کہا یا ایھا العلماء، یہ تمہارے لیے اور تم ہی پڑھو اور تم اپنے دل سے پھر لوگوں کو جو چاہو بتا دو. نہیں، یہ کتاب ہم سب سے مخاطب ہے. اس کتاب کا موضوع ہی انسان ہے، یہ انسان کے بارے میں رہنمائی دیتی ہے.
اور انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس عقل اور سمجھ کو استعمال کرنے کو اس کام میں لگائیں، اس کو استعمال کر کے اس کے اندر غور و فکر اور تدبر کریں، اور کسی قسم کے منفی پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں۔ جو بھی آپ کو اس راستے سے ہٹانا چاہے وہ آپ کا دوست بن کے یا خیر خواہ بن کے یا آپ کا بہت محبت کرنے والا بن کے، آپ اس سے ہوشیار رہیے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا ہے، کسی قیمت پہ اس کو نہیں چھوڑنا، اسی کے ساتھ جینا اور اسی کے ساتھ مرنا ہے۔ میری موت آئے تو اس کے ساتھ میرے قبر میں بھی یہی میری لیے روشنی ہو، آخرت میں بھی یہی میرے لیے ایک حجت ہو اور میرا ساتھی ہو۔ لہذا جب اللہ سے ملے تو اللہ کے کلام کے ساتھ اہل القرآن میں سے اٹھائے جائیں، اللہ کے خاص بندوں میں سے اٹھائے جائیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم نیگیٹو پروپیگنڈے سے بچیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ یہ اس کا نور ہے، یہ اس کی ہدایت ہے، یہ اس کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے، کسی کی کوششوں سے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی بھی ناگوار ہو، کتنی بھی ناپسند ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بالہدى، ہدایت دے کر، یعنی دین کا نام بھی کیا ہے؟ الہدیٰ۔ الہدیٰ کیا ہے؟ دراصل دین اسلام، ودین الحق، اور دین حق، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکون ناپسند کریں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں کافرون کی بات بھی ہے، مشرکون کی بات بھی ہے، ظالمین کی بات بھی ہے، فاسقین کی بات بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کون ہے وہ؟ کہاں ہے وہ ہم ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے ہم کو؟ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو غور سے بات سنو کہ میرے لیے کوئی بات آ رہی ہے، یہ مجھے پکارا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آپ کا ذاتی نام لے کے جب آپ کو پکارتا ہے تو اتنے ہجوم میں سے آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ پلٹ کے دیکھتے ہیں، اچھا کس نے میرا نام لیا، مجھے کس نے بلایا۔ ہماری پہچان کیا ہونی چاہیے؟ صاحب ایمان کی، ایمان والوں کی، دین والوں کی، ہم قرآن والوں کی۔ لہٰذا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکارے یا ایھا الذین آمنوا، چلتے قدم رک جائیں، غفلت سے جاگ اٹھیں۔ ہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ آپ نے مجھے پکارا ہے، مجھے بلایا ہے، میرے لیے کوئی حکم ہے، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں تیری بات کے لیے۔ کیا ہے بات؟ ہل ادلکم، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا میں بتاؤں تم کو، کیا تمہیں رہنمائی دوں، علی تجارت، ایسی تجارت کی، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ بچنا چاہتے ہو دردناک عذاب سے؟ آپ دیکھیے درد کیا چیز ہے؟ کہیں جسم کے کسی پارٹ میں، سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، کیسی کیفیت ہوتی؟ پھر اسی طرح اگر کبھی کوئی چوٹ لگ جائے تو کیسی درد ہوتی، کہیں کچھ جل جائے تو کیسی درد ہوتی۔ اس وقت ہمارا کیا دل چاہتا ہے؟ سر درد ہو تو ہم کہتے ہیں بس کوئی جلدی سے دوا لا دو، کوئی گولی کھا لیں۔ کہیں کچھ ٹوٹ جائے تو جلدی سے پٹی باندھ دو، کٹ جائے، جل جائے، فوراً کیا چاہتے ہیں؟ بس کسی طرح بھی یہ درد دور ہو جائے۔ یہ درد تو دنیا کے اور چھوٹے چھوٹے درد ہیں، کہاں آخرت کا درد؟ عذاب علیم، درد والا عذاب۔ وہ صرف جلن نہیں، درد بھی ہے اس میں، پین کو یاد رکھے، جب بھی کبھی پین ہو، چھوٹی سی چوٹ لگے یا بڑی۔ میرے بچوں کو جب چوٹ لگتی تھی میں فوراً ان کو آخرت یاد دلاتی تھی، دیکھو یہ تو چوٹ ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی، وہاں کی چوٹ نہیں دور ہوگی، اس کی تیاری کرو، اس کی فکر کرو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تم جاننا چاہتے ہو وہ پین کلر، وہ درد دور کرنے کا نسخہ، وہ درد بھگانے کا ذریعہ، اس عذاب سے بچنے کا ذریعہ جاننا چاہتے ہو؟ کیا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان پر اعتماد کرو، گویا ان کی بات کو سب سے اوپر رکھو، جو وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے، باقی جتنے ہیں وہ سب اس کے بعد ہیں، اللہ رسول کے بعد ہے سب کی باتیں، سب سے اوپر ہمارا رب اور اس کے بعد اس کا رسول۔ پھر کیا کرو؟ مان کے بیٹھ جاؤ آرام سے، چین سے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے راستے میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو۔ جہاد مصدر ہے جس کا معنی ہے بڑے پیمانے پہ کی جانے والی کوشش، سخت محنت اور مشقت، سخت محنت اور مشقت کرو۔ تجاہدون کس راستے میں؟ دنیا کے لیے تو ہر کوئی محنت مشقت کر رہا ہے، کسی نے اپنا گھر بنانا ہو تو بڑی مشقت ہوتی ہے، گھر سیٹ کرنا ہو تو بڑی محنت کی جاتی، کوئی شادی ہو تو سخت محنت کی جا رہی، کسی بھی قسم کا کوئی کام ہو، بچے کا امتحان ہو سخت محنت ہو رہی، لیکن ہماری محنت کہاں نہیں ہو رہی؟ اور سخت محنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف وہی ریسیو کرتے وقت سخت سردی کے موسم میں کیا ہوتا تھا؟ اتنی مشقت سے گزرتے تھے کہ ان کی پیشانی سے
پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح نیچے ٹپکنے لگتے تھے. ہم نے کتنی مشقت کی اللہ کے راستے میں. ہماری کوششیں اور مشقتیں کیا ہیں؟ کیا ہمارا بھی کبھی پسینہ آیا؟ کبھی ہم بھی اس کے راستے میں تھکے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، مال وانفسکم، اور جان بھی. خالی مال کیا کرے گا؟ خالی یہ بلڈنگ کیا کرے گی جب تک انفس نہ ہو؟ یہ عمارتیں لوگوں سے آباد ہوتی ہیں، انسانوں سے آباد ہوتی ہیں، لہٰذا انسانوں کی ضرورت ہے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ بھلائی اور خیر کس میں ہے. صرف گھر ہی سجاتے رہنے میں، صرف آرام ہی کرتے رہنے میں، صرف رنگ رنگ کے کھانے پکانے اور کھانے میں، یا کسی اور چیز میں؟ تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کرو. اور یہ بھاگ دوڑ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب گھر کے کاموں میں بھی آپ بھاگ دوڑ کے ان کو ختم کر کے پھر بھاگتے دوڑتے اللہ کے راستے میں نکلیں اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. تمہیں ملے گا کیا؟ ہم پوچھتے نا، اچھا اگر ہم آئیں گے کون سی جاب ملے گی، کتنی پے ملے گی، کیا کیا فائدے، کیا بینیفٹس حاصل ہوں گے. ہمارا ذہن فوراً اس پہ کام کرنے لگتا ہے، اس طرح ہم سوچنے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑی چیز ملے گی. کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ گناہ جو دن رات ہم کرتے ہیں، جانے انجانے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے سب، اور کر کے فکر بھی نہیں ہوتی اور پرواہ بھی نہیں ہوتی اور توبہ بھی پوری طرح نہیں کرتے. لیکن اگر تم میرے راستے میں مال جان لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، بن مانگے بھی تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو دھو ڈالوں گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تم ایسی جنتوں میں، ایسے باغوں میں داخل کروں گا. باغ میں جانے کو ہر ایک کو دل چاہتا ہے. کون ہے جس کو باغ اچھا نہ لگے؟ کون ہے جس کا دل نہ چاہتا ہو کہ اس کا گھر ہو جس کے آس پاس ایک بہت بڑا باغ ہو اور اس میں پانی بھی بہتا ہو؟ وہی نقشہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ. دنیا کے گھر تو صاف ہو ہی نہیں چکتے، ادھر سے صاف کرو ادھر پھر ڈسٹ پڑی ہوئی ہوتی. وہ کیا ہے؟ مساکن طیبہ، پاکیزہ گھر، عمدہ گھر، صاف ستھرے گھر، بہترین گھر. فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغوں میں، ہمیشہ. وہ ایور گرین باغ ہے، کبھی ان کو زوال نہیں. وہاں خزاں نہیں، وہاں ویرانی نہیں، وہاں اجاڑ نہیں، وہاں سیلاب نہیں، وہاں کوئی تکلیف نہیں. وہاں کیا ہے؟ جنات عدن میں پاکیزہ گھر، باغوں کے اندر. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی. اس کے لیے بھاگو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے نکلو. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، دوسری چیز بھی ملے گی جس کو تم پسند کرتے ہو. وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے مدد. وَفَتْحٌ قریب، اور قریبی فتح. کیوں؟ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ انسٹنٹ ریوارڈ، جلدی سے کچھ مل جائے، کوئی ہماری تعریف کر دے، جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ سامنے آ جائے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور وہ ہمیں پتہ بھی چل جائے. ہم ان چیزوں کی بھی کمزوری ہے ہمارے اندر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جب تم محنت کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی دکھا دوں گا. اور صحابہ کرام نے جب محنتیں اور کوششیں کی تو دنیا میں انہوں نے دیکھے اس کے نتیجے کہ کس کس طرح اللہ نے ان کی مدد کی. لیکن اس سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے امتحان ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے کام کے قابل ہے یا نہیں، یہ اس راستے میں جان لڑائے گا یا نہیں، یہ اس راستے میں اپنا مال لگائے گا کہ نہیں. کیونکہ مال لگانا دراصل انسان کی سچائی کی علامت ہوتی. کہیں بھی جب وہ مال لگاتا ہے تو اس کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ ہاں اب اس کا اس میں انٹرسٹ ہے، اور وہ انٹرسٹ دنیا کا نہیں، آخرت کا، کہ واقعی یہ اب آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کرنے لگا ہے کیونکہ اس کو اللہ کی بات میں یقین آ گیا. کیونکہ کبھی آپ مال اپنا وہاں نہیں پھینکیں گے کہ جہاں سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں. کوئی بھی شخص چاہے بے وقوف سے بے وقوف ہو، بچہ بھی ہو، اگر آپ اسے کہیں نہیں ڈسٹ بن میں پیسے پھینک کے آ جاؤ، کبھی نہیں پھینکیں گے. کہ ہیں پیسے اور ڈسٹ بن، لیکن ہم دنیا میں یہ کر رہے ہیں. حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر جگہ جا کے ڈسٹ بن میں پیسے پھینک رہے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر دیتے ہوئے ہمارے دل اور ہاتھ گھٹ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر دردناک عذاب سے بچنا ہے اور اگر باغ میں گھر چاہیے تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں خود بھی آنا ہے اور مال بھی لانا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ تمہاری اللہ دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا، دنیا میں بھی تمہارے حالات کی اصلاح کر دے گا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. پھر ہمیں پکارا جا رہا ہے. اچھا کیا کہا جا رہا ہے؟ کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے مددگار، اللہ کو ہماری ضرورت، اللہ کو نہیں ضرورت، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اللہ نے جو دین تمہارے پاس بھیجا ہے، جب تم اس کے مددگار بنو گے، اس کو فائدہ پہنچاؤ گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ گویا اللہ نے تمہیں ایسی عزت اور شرف بخشی کہ اپنا مددگار کہا.
یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ رسول کی بات کی، نہ کسی صحابی کی، نہ کسی اسکالر کی، نہ کسی لیڈر کی، نہ کسی اور بندے کی. کیا کہا؟ جب تم یہ کرو گے تو گویا تم میرے مددگار بن گئے ہو. یہ سب کچھ تم میرے لیے کرو گے اور میرے ہو جاؤ گے. کونوا انصار اللہ. جب اللہ کے دین کی کوئی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، وقت نکالتا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کتنا وقت باقی ہے، کتنا وقت باقی، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا بن جاتا ہے. اللہ اس کو اپنی فوج کا سپاہی کہتا ہے. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. ایسے ہی جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا اللہ کے راستے میں میرا کون مددگار بنے گا، طریقہ بتا دیا کہ ظاہر ہے کہ کوئی ہوگا جس کے ساتھ مل کر تم پھر اس راستے پہ چلو گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون بنے گا. اور آج بھی یہی پکار ہے کہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون بنے گا. ہم سب کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے. ہمیں ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہے. اس تعاون کی جو اللہ نے آپ کے پاس وہ چیز رکھی ہے، وہ آپ کو لانی ہے، وہ آپ کو کرنا ہے. جو صلاحیت، جو طریقہ، جو علم اور حکمت اور وزڈم اللہ نے آپ کو سکھائی ہے، اس کے ساتھ آپ اللہ کے مددگار بن جائیں. قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے فوراً کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہم تیار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، اس نے ساتھ دیا. وکفرت طائفہ. ایک گروہ نے انکار کر دیا، وہ پیچھے رہ گئے. فأیدنا الذین آمنوا. تو ایمان لانے والوں کی ہم نے تائید کی، ہم نے ان کی مدد کی. علی عدوہم. ان کے دشمنوں کے خلاف. فاصبحوا ظاہرین. تو وہ غالب آ گئے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا دین تو غالب آئے گا ہی، اللہ کے دین کا کام تو ہوتا ہی رہے گا. میں اور آپ نہ بھی ہوں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں. یہ مت سوچئے کہ میری ضرورت ہے یا آپ کی ضرورت ہے. ہم تو صرف چند دن کے لیے، جتنی بھی زندگی باقی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرتے ہیں اور اللہ کے مددگار بننا چاہتے ہیں. اور جو اس کام میں ہمارا ساتھ دے گا انشاءاللہ اللہ اس کے لیے بھی اجر عظیم لکھے گا. اور جو بھی اللہ نے ہم کو سمجھ دیا اس کے مطابق اب عمل کرنے کا وقت ہے، کام کرنے کا وقت ہے. لہٰذا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی بھی جو چھوٹا یا بڑا کام کر سکتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر، اپنا نام لکھ کر وہاں باہر ڈال دیجیے. دوسری بات یہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ پہلے دن صدقہ کریں گے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے کر دیا ہو، جنہوں نے نہیں کیا چاہے وہ ایک پائی کیوں نہ ہو، لیکن شکرانے کے طور پر اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اس کو آپ ضرور صدقہ کریں. کیونکہ صدقے سے بڑھ کر کوئی چیز مشکلات کو دور کرنے والی اور رکاوٹوں کو ہٹانے والی نہیں ہے. لہٰذا انشاءاللہ جب اس نیت سے آپ صدقہ کریں گے، ایک تو شکرانہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ انصار اللہ بننے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو دور کر دے اس صدقے کی برکت سے انشاءاللہ. اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ضرور دور فرمائے گا. اس سورت کو ایک دفعہ پھر سنیے تاکہ آپ اللہ کے الفاظ میں اس میسج کی یاد دہانی کر سکیں. مجھے معلوم ہے کہ ابھی چونکہ اے سی کا انتظام نہیں ہوا یہاں پر، آپ کو گرمی بھی لگ رہی ہے، حبس بھی ہے، اور تھک بھی گئے ہوں گے بیٹھ بیٹھ کے. لیکن بات یہ ہے کہ جب کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں ہمیشہ آخرت یاد کرتی ہوں کہ حشر کے میدان میں کیا ہوگا. اگر اس کی وجہ سے اللہ ہماری اس گرمی کو دور کر دے تو کوئی مشکل وقت نہیں، تو میری ہمیشہ وہ گرمی ایک دم ٹھنڈک میں بدل جاتی، کیونکہ بہت سی چیزوں کا تعلق سوچ سے بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گی، لیکن یہ ہے کہ چند ایک باتوں کی یاد دہانی اس موقع پہ کرانا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ اگر آپ کے پاس کاغذ پین ہے اور آپ کے ذہن میں اس وقت کوئی اپنی ایسی صلاحیت آ رہی ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اس کو لکھیے اور باہر جاتے ہوئے ڈبے میں ڈال دیجیے. اور اس میں ساتھ یہ بھی لکھیے کتنے وقت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں کیا آتا ہے، یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو ٹٹولیے، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو خود بھی ایکسپلور نہیں کرتے اور کوشش نہیں کرتے، اور ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں بس کوئی ہمیں بتا دے کہ ہم کچھ کر لیں. تو جب آپ خود اپنے لیے سوچیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کو پورا بھی کر سکیں گے. تو ایک تو یہ کام کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی کام کریں، ایسا ہی ہے نا، سب کا یہی دل چاہتا ہے بہت بڑا کوئی کام ہو یا کوئی بڑے اعلی درجے کی کوئی چیز ہو تو پھر ہم ذرا کچھ کریں. اور جب ہمارے سامنے نیکی کمانے کا کوئی موقع آتا بھی ہے، کوئی چھوٹا سا موقع بھی آتا ہے، تو عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو قابل توجہ نہیں سمجھتے اور اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اس پر میں نے کہیں ایک واقعہ سنا تھا
ایک شخص نے کچھ لوگوں کو اپنے گاؤں میں آفر کیا کہ آپ میں سے جو شخص گائے کو اٹھا کر اوپر کی چھت پہ لے جائے گا تو میں اس کے نام فلاں زمین کا ایک حصہ لگا دوں گا. یعنی جو کوئی تم میں سے گائے اٹھا کے اوپر چلا جائے گا سیڑھی سے, اس کو یہ زمین مل جائے گی. سب نے سوچا تو مشکل ہے, پاسبل ہی نہیں, چھوڑو پر یہ کیا بیکار کی بات, ہم تو نہیں کر سکتے. اگر ہمیں بھی کوئی کہے تو ہم کیا کہیں گے, ایسی فضول بات, گائے کون اٹھائے گا, اپنے کندھے پر اٹھا کے اوپر چڑھے گا, یہ نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں بڑا کام کریں, جب کوئی بڑا کام ہمیں نظر آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اوہ ہمارے بس کی بات نہیں, وہ تو بڑے خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں, تو چھوڑو نہ, پھر بڑا کرتے ہیں نہ چھوٹا کرتے ہیں, لہذا جو وقت ہوتا ہے اس کو بیکار گنوا دیتے ہیں. لیکن ایک شخص ایسا تھا, اس نے یہ چیلنج قبول کر لیا, تو سب اس پہ ہنسنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کیا کیا کہ ایک گائے کا بچہ لیا اور اس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور سیڑھی چڑھ کے اوپر گیا. اگلے دن پھر گیا, اگلے دن پھر گیا, ہر روز وہ کیا کرتا, اس بچے کو اٹھاتا اور اوپر جاتا. بچہ ساتھ ساتھ بڑا ہونے لگا, لیکن صرف بچہ بڑا نہیں ہوا, اس کے مسل بھی اتنے اسٹرانگ ہونے لگ گئے. اور وہ روز یہ کام کرتا رہا, حتیٰ کہ ایک دن وہ بچہ گائے بن چکا تھا اور وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ گائے اٹھا کے اوپر چڑھ جائے. کوئی بھی ایک کام لیجئے, چھوٹا سا, اسے روز کیجئے, مستقل طور پہ کیجئے, کرتے رہیے, وہ کام چھوٹا نہیں رہے گا, وہ بڑا ہوتا جائے گا. ساتھ ساتھ کیا ہوگا, آپ کی ہمت, آپ کے مسلز اسٹرانگ ہوتے جائیں گے, آپ کی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی, آپ کا ظرف وسیع ہوتا جائے گا, اور ایک دن آپ گائے جیسی چیز بھی اٹھا کے وہ بڑا کام اوپر چڑھ جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آج ہی مجھے کوئی گائے مل جائے اور کوئی طریقہ ہو کہ بس میں اوپر چڑھ کے انعام حاصل کر لوں, تو یہ ممکن نہیں, اس دنیا میں پاسبل ہی نہیں. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو جو گائے اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے, ان کو گائے مل بھی جائے تو وہ دے مارتے ہیں نیچے, وہ کاموں کی ناقدری کرتے ہیں, وہ ذمہ داریوں کو ادا کر ہی نہیں سکتے, وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ کچھ کر سکیں, کیونکہ وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں. ہم سب جلدی رزلٹ چاہتے ہیں, انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں, فوری کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کا طریقہ کیا ہے, پہلے کام کرو, محنت کرو, صبر کے ساتھ کرو, استقامت اختیار کرو, کرتے رہو, مسلسل کوشش, تو ایک دن کیا ہوگا, بڑا کام خود ہی ہو جائے گا, وہ چھوٹا بڑا بن جائے گا. اور انشاءاللہ اگر اللہ کے لیے کیا تو آخرت میں بھی بڑا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے آج سفر شروع نہ کیا اور آج چھوٹی ایفرٹ کے ساتھ محنت نہیں کی, تو کل وہ بڑی بھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہمارا عام طور پر مزاج کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, بس کوئی خاص قسم کی چیز ہو, کوئی انوکھی چیز ہو جس سے میرا نام پیدا ہو جائے. اس میں بھی کوئی برکت نہیں ہوتی. جب اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں نا, اللہ کا نام بلند کرنے کے بجائے, اللہ کو ضرورت تو ویسے بھی نہیں, وہ کام ویسے ہی پسند نہیں. دوسری چیز کیا کرنی ہے کہ جو کرنا ہے اس کو کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ وہ زمین ہمارے گاؤں کے کوئی مربع نام لگ جائے گا, یا کوئی خاص دنیا کا بہت بڑا کوئی نام مل جائے گا, کوئی ایوارڈ مل جائے گا, کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے گا, کہیں نام لکھا جائے گا. یہ چیزیں سب بیکار ہیں, یہ وقتی ہیں. ان کے لیے نہ کام کریں, یہ بڑے حقیر مقاصد ہیں. اپنے رب کے لیے کریں جو بہت بڑا ہے, اور اس سے بڑا انعام بھی کوئی نہیں آپ کو دے سکتا. انسان کمزور کیا دے سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کام کریں جس کے اثرات دور دور تک جائیں. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں. وہ مثال کیا ہے کہ مثلاً آپ ایک تالاب کے کنارے کھڑے ہوں اور اس میں ایک پتا پھینکیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ تھوڑی بہت حرکت ہوگی اور اس کے بعد ختم. پھر آپ ایک پتھر اٹھائیں اور وہ تالاب میں پھینکیں, کہاں تک اثر ہوگا؟ نیچے تک اور اوپر تک, چاروں طرف, ڈیپ ڈاؤن, اور اس کے علاوہ پورا پانی ہل جائے گا, ہر چیز اس سے متاثر ہوگی. پتھر کا سائز چھوٹا ہے, پتا بڑا بھی تھا لیکن ہلکا تھا. اگر آپ کی شخصیت پتے کی طرح ہے, ہلکے ہیں آپ, تو پھر کتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کے کام سے؟ کتنے؟
وہ بس جہاں پڑا ادھر ہی تھوڑا سا ہوا اثر اور تھوڑی دیر میں وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن خواہ آپ کا کام چھوٹا ہو سائز میں لیکن وزنی ہو، سالڈ ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف وہ جگہ نہیں، صرف H11 نہیں، بلکہ اس کے اثرات اور نتائج دور دور تک جائیں گے جتنا آپ کے پتھر کا وزن ہوگا. اب یہ پتھر اور پتا آپ ہی ہیں، یا آپ پتا ہیں یا پتھر ہیں. سوچئے آپ کیا ہیں، کیا بننا ہے آپ کو. اب آپ دیکھیے کہ پتھر جو ہوتا ہے نا، اس کی جو ماہیت ہے، ماہیت کا مطلب ہے کہ جس طرح وہ بنا ہوتا ہے اس کا ہر ذرہ آپس میں انٹیکٹ ہوتا ہے، آپس میں جڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. پتا کیا ہوتا ہے؟ وہ پھیلاؤ ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے. مضبوط پتھر بننے کے لیے جس کا ریپل ایفیکٹ دور تک جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر مضبوط ایمان، اللہ سے مضبوط تعلق، مضبوط جڑا ہوا قریب ترین مضبوط کردار، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھسل نہ جائیں، رونے نہ بیٹھ جائیں، گھبرا نہ جائیں، خوفزدہ نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، اس راستے کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ کیا ہے؟ مضبوط کردار. اور پھر مضبوط اخلاق، عمل، صرف باتیں کرنے والے نہ ہوں اور مسلسل محنت اور کوشش کرنے والے ہوں. وہی جو صحابہ کرام کی صفات تھی. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے سورۃ فتح میں کیا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، والذین معہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لم تؤذوننی، ساتھ کیا دیتے ہو؟ مصیبت الٹا کھڑی کر دیتے ہو میرے لیے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا ساتھ دو. محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ خود بخود ان کے قریب کٹھے ہو گئے. لبیک کہی انہوں نے، پکارنے سے پہلے وہ آگے ساتھ، آپ کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا. نتائج فرق ہے یا نہیں؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ جو نتائج صحابہ کرام نے پیدا کیے، جو اثرات دنیا میں صحابہ کرام کے ذریعے پیدا ہوئے، وہ اس سے پہلی قوموں کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے. وہ کہاں تک اثرات گئے؟ صحابہ کرام کی کوششوں اور جہاد کے اثرات کہاں تک گئے؟ ساری دنیا تک گئے. عرب عجم اس سے مستفید ہوئے، کیونکہ وہ کس کی طرح وزنی تھے؟ پتھر کی طرح. ان کی بات میں وزن تھا، ان کی چال میں وزن تھا، ان کے کردار میں وزن، ان کی ہر چیز وزنی تھی. اور اس کے برعکس جو پتوں کی طرح ہلکے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر تو درخت کے ساتھ جب لگے ہوتے ہیں تو سبزہ ان کا فائدہ دیتا ہے، جب وہ گرتے ہیں تو ہوا آتی ہے اور اڑا کے کہیں لے جاتی ہے، اور چورا چورا ہو کے آخر کار ختم ہو جاتے ہیں. پتھر کہیں بھی رکھ دے اس کو، اس نے ختم نہیں ہونا، کچھ نہ کچھ اس کا اثر فائدہ ہوتا رہے گا. اس لیے سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں. ہر کام اس کے لیے، ہر موقع پر اس کے لیے دعا، اور اس کو راضی کرنے کی فکر. کوئی راضی ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اس کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیں. اور پھر اس کے بعد آخرت میں اجر کے لیے کریں کہ وہاں جنات عدن میں مساکن طیبہ چاہیے. اور پھر جس چیز میں آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل پاتے ہیں کرنا، اپنی صلاحیت کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو استعمال کریں. امیٹیٹ نہ کریں، نقل نہ اتاریں، صرف بھیڑ چالنا اختیار کریں. اور وہ سارے لوگ ادھر جا رہے، چلو میں بھی ادھر چلوں. فلاں نے یہ کیا، چلو میں بھی اس کی نقل مار لوں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب کوئی کر رہا ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا کامیاب ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی کتاب ہو، چاہے وہ کوئی کام ہو، چاہے وہ کوئی چیز، فوراً اس کی نقلیں بننے لگتی. ہر چیز کا سیکنڈ ہینڈ آ جاتا ہے، چاہے وہ کوئی صابن بنتا ہے یا کوئی ٹیشو پیپر بنتا ہے یا کہیں کوئی دوا بنتی ہے، ہر ایک کا سیکنڈ ہینڈ مال نکل آتا ہے. اس سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ ہر ایک سے سیکھیں، لیکن نقالی نہ کریں. خود کو پہچانیں، میں کیا زیادہ بہتر کر سکتی ہوں جو دوسرے نہیں کر سکتے. اور اللہ نے یہ نعمت ہر ایک کو دی ہے. اس کے پاس اللہ نے کوئی ایسی کی رکھی ہوئی ہے جو دوسرے کے پاس کوئی نہیں ہے. اور وہ جو تالا بند ہے وہ آپ نے کھولنا ہے. اپنی کی لگائیں، کسی کے تالے میں اس کی طرح کی بنا کے مت گھسائیں کہ کسی اور کے گھر کھول کے گھس جائیں. نہیں، آپ اپنی کی ڈھونڈیں اور اپنا تالا کھولیں اور اپنے طریقے پر دیکھیں کہ آپ اللہ کے دین کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور مثلاً آپ کے پاس کمپیوٹر سکلز ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں بہت اچھے ہیں، کوئی بھی آپ کی
اس وقت نام لینے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو اپنا خود پتا ہے کہ میں کون سا کام زیادہ بہتر کر سکتا ہوں اور کون سا کام ایسا کرتا ہوں جو دوسروں کو میں نے دیکھا ہے انہیں نہیں کرنا آتا، وہ اپنے لیے فیلڈ مقرر کریں. پھر آپ دیکھیے کہ جب اجتماعیت میں کام کرتے ہیں نا، مل جل کر، تو کام اس طرح کریں کہ وہ کام آپ کی ذات کا محتاج نہ رہ جائے. آپ ہوں یا نہ ہوں وہ کام چلتا رہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم دلوں میں وسعت پیدا کر کے اوروں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں. تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی کرو، تم بھی کرو، ٹرائی کرو. لیکن جب ہم یہ کہنا اپنے کام میں اتنے بخیل بن جائے کہ نہیں نہیں یہ میرا کام ہے اور اس میں کسی اور کو مداخلت کا حق نہیں، اور یہ بھی میری پسند کا نہیں اور وہ بھی میری پسند کا نہیں، تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ پھر آپ اپنی ذات میں اکیلے ہی رہ جاتے ہیں، پھر وہ قافلہ نہیں بنتا. لہٰذا کوئی بھی کام کریں ساتھ ساتھ دوسروں کو سکھائیں، ساتھ ساتھ اوروں کو ساتھ میں. فوراً سوچیں کہ میرے بعد میرا سکھایا ہوا کام کون کرے گا، اس کی تیاری کی فکر کریں اور سسٹم بنانے کی کوشش کریں، سیلف پروجیکشن کی نہیں. جب ایک سسٹم بن جائے گا نا کہیں بھی تو کیا ہوگا؟ وہ چلتا رہے گا، وہ پھر آپ کا محتاج نہیں. اب آپ دیکھیں جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے کیا کیا؟ خود کار مشینیں بنا لی ہیں، ایک بٹن آن کرے باقی کسی کا نہیں، وہ پھر چلتا رہتا ہے، کام ہوتا رہتا ہے. اور ہم کیا کہ جب تک ہم ہوں گے نہیں تو کام ہوگا نہیں. ہم نہیں آئے ہمارا دفتر بند ہے، ہم نہیں آئے ہمارے ساتھی بیکار بیٹھے ہیں کیونکہ لیڈر کوئی نہیں موجود. نہیں، ہم ہیں کہ نہیں ہے، کام ہونا چاہیے. اس طریقے پہ کام کریں، پھر اس انداز میں کام کریں کہ اس کے کوئی نتیجہ بھی سامنے آئے. یہ نہیں کہ گول گول گھومتے رہیں اور کہیں کہ منزل کیوں نہیں آ رہی. سوچیں، غور کریں. اپنی جو بھی انسان یا جو بھی لوگ اپنا کریٹیکل محاسبہ نہیں نہ کرتے وہ ناکام رہتے ہیں. ہم ہمیشہ قصور دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں، باہر تلاش کرتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، دوسروں کو الزام دیتے ہیں، اپنے اندر کی غلطی بھول جاتے ہیں کہ ہماری کمی کہاں ہے، ہماری کوتاہی کہاں ہے. جو اپنی غلطی اور کوتاہی پہ نظر رکھتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. مثلا جیسے ایک مشین کام کرتے کرتے سلو ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بند کر کے دیکھتے ہیں نا، جو مکینک ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں مسئلہ ہے، اسے کھولتے ہیں. مثلا پرنٹر آپ کا چل رہا تھا، رک گیا، آپ کہیں گے نہیں دھکا دو، مارو مکہ اس کو چلے، نہیں، آپ اس کو کھولیں گے، دیکھیں گے کہاں کیا سٹک ہوا، کھولیں گے نا. جب وہ سٹک ہوگا تو کھولیں گے اور دیکھیں گے، اس کو ریکٹیفائی کریں گے، پھر چل پڑے گا. جو لوگ ریکٹیفائی کرنے کے بجائے مکہ اور دھونس سے کام لیتے ہیں ان کے کام پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. لہذا رائٹ اپروچ بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کام کو خود پہ سوار نہ کر لیں. ہائے کام کام کام، کس وقت کروں گی، کیسے ہوگا، بڑی پڑھائی ہے، بڑا یہ محنت کرنی پڑتی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مجھے تو لگتا ہے میں نہیں کر سکتی. ایسا نہیں. اطمینان کے ساتھ اپنی طرف سے پوری جدوجہد کریں، اس کو سیکھیں، صحیح طریقہ اختیار کریں. جہاں کام رکے اس کی رکاوٹ کے لیے دوسروں کے مشورے قبول کریں، اس رکاوٹ کو دور کریں اور اس کو سوار نہ کریں، اس کو انجوائے کریں. کام کو انجوائے کریں، چھوٹا کریں کہ بڑا کریں، انجوائے کر کے کریں، اس میں آپ کی سیٹسفیکشن ضروری ہے. پھر یہ کوئی کام اکیلے نہیں ہوتا، ساتھیوں کے ساتھ مل کے کرنا ہوتا ہے. لہذا ساتھیوں کے ساتھ اپنے تعلق اچھے رکھیں. آپ کے آس پاس بیٹھنے والے، رہنے والے اس طرح رہیں کہ وہ آپ سے کمفرٹیبل ہوں، وہ مصیبت میں نہ پڑے ہوں کہ ہائے ابھی کچھ ہوا تو، یعنی کہ ان کے اعصاب تنے ہوئے نہ ہوں کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا، ہمارے سر پہ کیا بلا گرے گی. اس طرح کا امپریشن نہ چھوڑیں، اس طرح کا ماحول پیدا نہ کریں. یعنی اپنی ذات سے خوف زدہ نہ رکھیں، لوگوں کو ڈرائے نہ رکھیں، بلکہ کیا کریں؟ کمفرٹیبل رکھیں. کمفرٹیبل یعنی جو بھی آپ کے ساتھ کام کریں وہ کمفرٹیبل ہوں، وہ بھی انجوائے کریں، آپ بھی انجوائے کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پارٹی بازی سے بچیں، گروہ بندی سے بچیں کہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، اس سے اس کے خلاف بات کی، چلو تم اور میں ہو گئے دوست اور باقی سب ہمارے دشمن، اور پھر اس ٹیم میں اوروں کو شامل کر لیا. نہیں، جہاں جس کی غلطی ہے اس کو بتائیں اور فیئر رہیں سب کے ساتھ. جب آپ عدل کریں گے، جب آپ فیئر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے ماحول اچھا کر دے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر وقت میں کرنے سے نکلے. میں نے آج یہ کیا، میں نے پھر یہ کیا، میں نے یہ ٹھیک کر دیا، اور مجھے تو پہلے سے ہی آتا تھا، اور میں تو یہ بھی جانتی تھی اور میں تو یہ بھی کر سکتی تھی. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کبھی کسی کو کوئی مشورہ دیا جاتا ہے نا کہ ایسے کام کر لے، ہو سکتا ہے مشورہ آپ کو پہلے سے پتا ہو. مثلا مجھے بہت سے لوگ بڑے اچھے اچھے مشورے دیتے رہتے ہیں اور میں عام طور پہ اتنے غور سے سنتی ہوں جیسے پہلی دفعہ مجھے پتا چل رہا ہو، حالانکہ وہ کام میں پہلے سے کر بھی رہی ہوتی ہوں. تو میں نے دیکھا کہ بعض اوقات کسی کو مشورہ دیا جاتا ہے تو کہتی ہے تم پہلے سے کر رہے ہیں، یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہے، یہ تو میں پہلے سے ہی جانتی ہوں.
یہ جملہ کیا ہے؟ کیا کہیں گے اس جملے کو؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تکبر کی، سیلف پروجیکشن کی، اپنی اہمیت جتانے کی، کہ میں بڑی چیز ہوں. اس سے بچیں. اس سے کاموں کی برکت اٹھ جاتی ہے. برکت کیا ہوتا ہے؟ خیر میں اضافہ ہونا. آپ دیکھیں بعض اوقات سارا کام ہم کر جاتے ہیں لیکن کہیں جا کے رک جاتا، ہوتا ہی نہیں، آگے بڑھتا ہی نہیں. ضرور سوچیں کیا چیز رکاوٹ بنی، کیوں اس خیر میں رکاوٹ آئی ہوئی. تو پھر توبہ استغفار کریں اور کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطی دکھا دے، جہاں میری کوتاہی ہے مجھے نظر آئے. کیونکہ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دیکھنا اور پھر ان کو ریکٹیفائی کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ معاملات میں کھڑے ہوں. جو لوگ معاملات میں کھڑے ہوتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے، ان کے اوپر سٹریس نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہر وقت سٹریس میں، ہر وقت سٹریس. کیوں بھئی؟ آپ نے کوئی جرم کیا ہے؟ یہاں کوئی کسی کا کچھ بگاڑا ہے؟ کسی کے خلاف کچھ نہیں کیا؟ کس بات کا سٹریس؟ ریلیکس. ہم ہر ایک کا حق ادا کریں، اپنا فرض پورا کریں اور ریلیکس رہیں. جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ کے آس پاس کے لوگ ریلیکس ہوں گے. اور اگر آپ ٹینس ہوئے تو کیا ہوگا؟ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کام چھوڑ کے ٹینس ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اس سے بچیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دلوں میں کچھ نہ رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں تو کبھی ساری زندگی نہیں بھول سکتی. نہ بھولیں، اسی کا ہی حافظہ برقرار رکھیں. قرآن کب یاد ہوگا آپ کو؟ نیکی کی باتیں اور خیر کی باتیں کہاں سے آئیں گی اندر؟ جو لوگ اس قسم کا رویہ اختیار کرتے کہ میں تو بھول ہی نہیں سکتی، میں تو دل سے نکال ہی نہیں سکتی، ان کے دلوں میں کبھی خیر آ نہیں سکتی. پھر کیونکہ وہ تو وہیں اٹکے ہوئے ہیں، ادھر ہی ہیں، وہ ادھر پکڑے جکڑے پڑے ہیں. وہ کھلیں گے، وہ سب گندگیاں باہر آئیں گی تو خیر اور بھلائی اندر آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب ترین کون لوگ ہوں گے قیامت کے دن؟ الذین یألفون ویؤلفون. وہ جو محبت کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. محبت کرنے والے اور کروانے والے. کروانے والے یہ نہیں کہ ہم دوست داندلی سے کہیں محبت کرو ہم سے. محبت ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، عزت کسی سے مانگ کے نہیں لی جاتی. یہ تو خود بخود دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اللہ ڈالتا ہے دلوں میں، دل سے اٹھتی ہے. لہذا اس پہ نہ روتے رہے کوئی میری قدر نہیں کرتا، کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں، کوئی مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں، میری تو کوئی وقت ہی نہیں، میری تو کوئی قدر ہی نہیں. بھئی آپ پتے ہیں، کیا قدر ہو آپ کی؟ ہوائیں اڑائے پھر رہی ہیں آپ کو. کچھ کریں تو آپ کی قدر بھی ہو جائے گی. لہذا ان العزت للہ جمیعا. لوگوں سے عزت کی ڈیمانڈ ہی چھوڑ دیں اور نکال دے توقع، محبت کی طلب چھوڑ دیں. اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ڈال دے گا جب آپ اللہ کی خاطر لوگوں کی خیر خواہی کریں گے، صرف اس سے ریوارڈ پانے کے لیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ نہیں کہ ہر بات، چھوٹی بڑی بات کی شکایت پہنچانے شروع ہوں. وہ آپ کو پتا فلانا کیا کر رہا ہے، وہ فلاں یہ کر رہا ہے. نہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے نا، آپ خود جائیں اس کو بتائیں بھئی یہ نہ کرو. جس کسی کے ذمہ بھی آپ ڈالے چلے جا رہے ہیں، شکایتوں کے انبار لکھ لکھ کے بھرے چلے جا رہے ہیں ڈبے، کیا اس سے اصلاح ہو جائے گی؟ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ صرف چند لوگ اصلاح کا کام کریں، وہ جمع دار بن کے، اور باقی سارے آرام کریں اور وہ کوڑا پھینکتے جائیں بس، جیسے ہماری قوم کا حال ہے؟ ہر کوئی راہ چلتا کوڑا، پڑھے لکھے ان پڑھ کوڑا پھینک رہے ہیں، اور صفائی کے لیے بس چند لوگ رکھیں، بس وہ کرتے رہے صفائی. ایسے ہوتی ہے صفائی. کوئی قوم صاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ سب صفائی نہ کریں. جن جگہوں کو آپ دیکھتے ہیں نا آئیڈیالائز کرتے ہیں، جن ملکوں کو، علاقوں کو، جگہوں کو، وہ سارے اپنی اپنی صفائی خود کرتے ہیں. وہاں کوئی جمع دار کا کانسیپٹ نہیں، کیونکہ ہر بندہ ذمہ دار ہے صفائی کا. تو کیسے صفائی نہیں ہوگی؟ جس ادارے کو ہر کوئی صاف کرے گا، ہر کوئی اپنے ایریا، اپنے علاقے کو پورا صاف ستھرا رکھے گا، وہاں پر کیوں گند ہوگا؟ اگر آپ کی دیوار صاف ہے، آپ کا کارپٹ صاف ہے، آپ کی جگہ صاف ہے، آپ کا بیگ صاف ہے، آپ کا ٹیبل صاف ہے، آپ کیوں بلائیں ادھر آؤ لڑکی، ادھر یہ میرا ٹیبل صاف کرو؟ آئے، اللہ نے آپ کے ہاتھ کس لیے بنائے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کام کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام خود نہیں کرتے تھے. جو کام آپ خود کر سکتے ہیں خود کریں. ہاں کوئی معذوری یا مجبوری ہے یا کوئی اور چیز ہے تو وہ آپ ٹھیک ہے کہ آپ مدد لے سکتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی مدد کے لیے. لیکن یہ کرنا کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں، یہ فلاں کرے اور یہ فلاں، یہ طریقہ درست نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں کہیں خرابی دیکھیں، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دوسرے کو بتائیں کہ اگر آپ یہ ایسا نہیں ایسا کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو روکیں. کوئی آپ کے پاس آیا کسی کی شکایت لے کر تو اس کو انکریج نہ کریں، اس کو ڈسکریج کریں، تاکہ آپ صرف بن نہ بن جائیں کوڑے کا. جو شخص ہر ایک کی شکایتیں سنتا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ کوڑے کا بن. ہر کوئی کوڑا اٹھا کے لاتا کہیں سے
اور لا کے اس میں ڈمپ کر دیتا ہے. تو ہماری شخصیت پھر کیا بن جاتی ہے؟ کوڑے کا ڈھیر بن جاتی ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں، اس کی بھی بات آ کے بتاؤ مجھے، اس کی بھی بتاؤ، وہ کیا کر رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. چاہے عزیز ترین دوست ہو، بہن بھائی ہو، خونی رشتے، اولاد ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، اس چیز کو چھوڑ دیں. ہر چیز کی اصلاح ہو جائے گی. جہاں دیکھیں خرابی وہاں سے ٹھیک کریں، اوروں تک پہنچانے کی کوشش نہ کریں. اور اگر کسی وجہ سے آپ کے بس سے باہر ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اور لوگوں کو ساتھ ملا کے پھر اس کو درست کر لیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ احساس ذمہ داری، جس چیز کا بھی ہمیں کام کا نگران بنایا گیا نا، اس کام کو کر کے ہی چھوڑیں. یہ نہیں کہ ہم ہاں کر لیں، کر دیں گے اور عین وقت پہ بہانہ کر دیں اور وہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا اور کام نہیں ہوا. اس سے بھی ادارے نہیں ترقی کرتے. اپنی ذمہ داری کو جانیں، پہچانیں، پوچھیں اپنے بڑوں سے، میرا کام بتا دیں مجھے کیا کرنا ہے، اور پھر کیا کریں، اس کام کو کر کے دکھائیں. خواہ ذات، گھر، ادارہ کوئی بھی ہو، جو حال ہے اسی پہ راضی نہ رہیں، بلکہ کیا کریں، معیار بلند کریں. اب یہ نہیں کہ اچھا اگر بڑی بلڈنگ مل گئی ہے تو بس اب ٹھیک ہے، کافی ہے ہمارے لیے. آپ کو معلوم ہے یہ چوتھی جگہ ہے الہدا کی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور سب ساتھیوں کی کوشش سے یہ اللہ نے کیا کیا، سب کی کوششوں کی برکت ڈالی اور ایک کے بعد ایک بہتر جگہ ملتی گئی. اب یہ کوئی آخری مقام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس اب تو ہماری منزل ہمیں مل گئی اور اس سے آگے کچھ کرنے کے نہیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم صرف بلڈنگز نہیں بلکہ اس میں کام کے معیار کو بڑھائیں. ٹھیک ہے، جگہ کی ایک بڑی وسعت آپ کو مل گئی، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، کام کی کوالٹی. جس کے پاس جو کام ہے، ایک تو یہ کہ ہر کوئی ایک کام کی ذمہ داری لے، دو تین کام اپنے اوپر نہ لا دیں. ایک کام لیں اور اس میں ایکسیلنس کے لیول پر کریں، ایسا بہترین کہ پہلے سے بہتر اور آئندہ آنے والوں کے لیے ایک مثال قائم کر دیں کہ کوئی آئے تو کہے کہ یہ کس نے کیا تھا، خود بخود اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اعتدال، کاموں میں بھی، تعلقات میں، معاملات میں، اخراجات میں، ہر چیز کے اندر. اور پھر باقاعدگی، کنسسٹنسی، مستقل مزاجی سے کام کرنا. پھر یہ ہے کہ معاملہ فہمی کے ساتھ سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا. جو شخص معاملہ فہمی کرتا ہے وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جو سرفیس پہ نہیں ہوتی، اس کو پیچھے کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ تواضع، اللہ کے آگے بھی اور بندوں کے آگے بھی بڑوں کی عزت کریں، برداشت سے کام لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، دوسرے یہ ہے کہ جب تک آپ تحمل اور تواضع سے کام نہیں لیں گے آپ کے کام میں کوالٹی نہیں ہو سکتی اور آپ کا کام صدقہ جاری نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ ایک اچھی مثال نہیں پھر قائم کرتے. اگر کسی نے ہم سے کوئی تیکھی بات کر ہی دی ہے مثلا، اس کو تحمل سے اور برداشت سے اسے برداشت کرنا. یہ نہیں کہ فوری طور پر اس کا جواب دے کے کہیں کہ میں اس کو چپ ہی کرا کے تبھی میری جیت ہے. بعض اوقات ہارنے میں بھی جیت ہوتی. اور اسی طرح من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فضول گفتگو سے پرہیز، کام کے دوران باتیں نہیں، خود بھی نہیں اور کسی کو بھی نہیں. یہ بے حد ضروری ہے کیونکہ کام کی کوالٹی اور معیار اس وقت گرتا ہے جب ہم باتوں کے بہت شوقین ہو جاتے ہیں. باتیں 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 اور اصل مقصد بھول کے irrelevant باتیں. اس کلچر کو کٹ کرنا ہے. آئے ہیں، کام کیا، ٹھیک ہے، جب آپ کی بریک ہے، جب آپ نیچے کیفے میں گئے ہیں، بیٹھے ہیں، بات بھی کر لیں، لیکن آپ ہر وقت کسی مفید کام میں نظر آئیں بجائے اس کے کہ بیکار قسم کی گفتگو میں مصروف ہوں. اور پھر یہ کہ نظم اور ترتیب، اپنی جگہ پر ترتیب قائم کریں، اپنے کاموں میں ترتیب قائم کریں، اپنی ذات میں. جب تک یہ ڈسپلن اور ترتیب نہیں ہوگی، نظم و ضبط نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا. صف کیا کانسیپٹ دیتی؟ ترتیب کا، ڈسپلن کا، نظم و ضبط کا. اوقات میں ڈسپلن، نظم و ضبط اوقات میں. اشیاء میں جو استعمال کریں آپ، کاموں میں پہلے کون سا کام کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے. اور پھر جو کرے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مضبوط ارادے کے بعد اللہ پہ توکل، خود پہ نہیں. جو لوگ خود پہ بھروسہ کرتے ہیں نا وہ نہیں کام کر سکتے. محنت آپ کی ہوگی، کوشش آپ کی ہوگی، ارادہ آپ کا ہوگا، لیکن بھروسہ اللہ پر ہوگا. اور پھر وہی بات یہ کہ جاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ. پھر جیسے منہاج القاصدین میں آپ نے پڑھا تھا کہ اپنے پاس ایک ڈائری بنائیں. انہوں نے لکھا تھا نا کہ ہر مرید کے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے.
جس میں وہ صفات مہلکہ بھی لکھے اور صفات نافعہ بھی لکھے. ان چیزوں کے بارے میں لکھے جو آپ کو فائدہ دینے والی، اور ان کو بھی لکھے جو آپ کو نقصان دینے والی، اور پھر ہر ایک عادت کو دور کرتے ہوئے کراس کرتے جائیں. الحمدللہ میرا غصہ ختم ہو گیا، الحمدللہ میں بہت اونچا بولتی تھی اب میں آرام سے بولنے لگی، الحمدللہ میرے اندر سے حرص اور ہوس اور تکبر اور غفلت نکل گئی. ان تمام چیزوں سے، کیونکہ کچھ چیزیں مہلکات میں سے ہیں، منہاج القاصدین میں آپ پڑھ چکے ہیں، بخل، دل کی تنگی، کبر، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، عجب، اپنے کاموں پہ بڑا خوش ہونا کہ میں نے بڑا کمال کیا، ریا، دکھاوا کرنا کہ لوگ ذرا جان لیں کہ میں نے کیا کمال کیا، حسد، اگر مجھ سے آگے کوئی نکلا تو کیوں نکلا ہے، اس کے اوپر رونا دھونا یا اس کی جڑیں کاٹنے کی فکر، اور اپنا کام چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ گئے. پھر شدت غضب، یعنی غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ غصے میں آپے سے باہر ہو جائیں اور آپ بھول جائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. پھر اسی طرح کھانے کی حرص، خواہشات کی حرص، مال کی محبت، جاہ کی محبت، یہ چیزیں بھی مہلکات میں سے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر جو چیزیں بچانے والی ہیں، منجیات ہیں، یعنی جو نجات دلانے والے صفات ہیں، ان کے اوپر نظر رکھیں. وہ کیا ہے؟ گناہوں پہ ندامت. اب دیکھیے کہ جب ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو کیا یہ گناہ نہیں؟ جب ہم اس کو صحیح پروڈکٹیو استعمال نہیں کرتے گناہ نہیں؟ جب اپنی ذمہ داری چھوڑتے ہیں گناہ نہیں؟ جب ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں گناہ نہیں؟ غلط بیانی کرتے ہیں گناہ نہیں؟ یہ سارے گناہ ہیں نا، اور یہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. یہ ہلاک کرنے والے گناہ، جھوٹ ہلاک کرنے والی چیز ہے، وعدہ خلافی ہلاک کرنے والی چیز ہے، امانت میں خیانت، ذمہ داری پوری نہ کرنا ہلاک کرنے والی چیز ہے. یہ سب منافقت کی علامات بھی ہیں. تو ان ہلاک کرنے والی چیزوں کی بھی لسٹ بنائیں. لہذا ان لسٹ کو بنا کے پھر آپ اس پر توبہ کریں. جہاں کہیں کوتاہی ہو توبہ اور استغفار. پھر اگر کوئی مشکل پڑے تو مصیبت پر صبر. پھر یہ کہ کوشش کے باوجود اگر کام نہیں ہو تو تقدیر پہ راضی کہ اللہ نے میرے حصے میں اتنا ہی لکھا تھا. بعض اوقات آپ اتنا کرتے ہیں لیکن آپ سے سیکھ کے یا آپ کی وجہ سے اسی کام کو کوئی بہت بڑا کر کے آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہے، اور اللہ آپ کے لیے وہ اجر لکھ لیتا ہے جو آپ چاہتے تھے. لہٰذا ارادے بڑے رکھیں، نیت بڑی کریں اور وسعتیں پیدا کریں اپنی سوچوں میں بھی. جو کچھ ملا اس پہ شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. پھر پر امید رہیں، مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی امید نہیں چھوڑنی. پھر اعتدال، دنیا سے بے رغبتی اور اخلاص، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اور اپنی عبادات اور معاملات میں خشوع، ہمبلنس. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر وقت دوسروں کی رہنمائی کا انتظار نہ کریں. کوئی کام بتا دے گا تو ہم کر لیں گے. خود سے ڈھونڈیں، خود سے سوچیں کہ کیا کیا کرنے والا. اپنی آنکھیں کھولیں، عقل استعمال کریں. اللہ نے انسان کو عقل والا بنایا، لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ عقل کا استعمال کریں. یہ نہیں آنکھیں بند کر کے بلائنڈ فالوئنگ. اچھا کوئی ادھر جا رہا ہے تو چل پڑے، ادھر وہ تو کسی کام سے گیا تو بھی تم کدھر جا رہے ہو؟ نہیں میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ جا رہے تھے تو میں بھی آ گیا. پیچھے پیچھے یہ پیچھا کرنا چھوڑ دیں لوگوں کا. اس میں کیا کریں؟ یہ دیکھیں کہ آپ کا کیا کام ہے، اس کو سمجھیں. اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کے مسائل میں بہت دلچسپی نہ لیں جب تک کوئی آپ سے خود مدد نہ چاہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسائل کا جو حل ہے اس کے لیے بھی عقل استعمال کریں. ابن الجوزی کہتے ہیں کہ عاقل وہ ہوتا ہے، یعنی عقل وہ استعمال کرتا ہے جو مناسب موقع پر خاموشی اور سکون سے کام لیتا ہے. عاقل کی علامات انہوں نے جو لکھی ہیں وہ کیا ہے کہ کسی کو دیکھنا ہو کہ کوئی عقل مند ہے کہ نہیں تو یہ دیکھو کہ وہ کہاں بولتا ہے، کیا بولتا ہے اور کتنا بولتا ہے، اور کہاں خاموش رہتا ہے. دوسری چیز بر محل بر موقع کام، یعنی جس وقت جس چیز کا موقع ہو وہ کام کرے. یہ نہیں کہ کلاس کسی چیز کی ہو رہی ہے اور آپ کاپی کوئی اور کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں کام کوئی اور ہے اور آپ وہاں پر میٹنگ کر رہے ہیں، یا کوئی اب تو خیر کوئی نہیں کرتا لیکن مثال کے طور پر، یعنی کوئی ایسا کام جو اس وقت کرنے کا نہیں اسے آپ شروع کر دیں بیٹھ کے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انجام کو سامنے رکھ کے کام کرنا. یہ 3 علامات ہوتی ہیں عاقل کی. ابو الدرداء نے لوگوں سے کہا کیا میں عاقل کی علامات بتاؤں؟ صحابی تھے حضرت ابو الدرداء کہ کون کون عقل مند ہے؟ نمبر 1 جو اپنے بڑے کے ساتھ تواضع سے پیش آئے. عمر میں، علم میں، درجے میں جو بھی کوئی بڑا ہے اس کے ساتھ کیسے پیش آئے؟ تواضع سے، ہمبل، وہ عقل مند ہے. نمبر 2 چھوٹے کو حقیر نہ سمجھے، جو کمزور ہے اس کو حقیر نہ سمجھے. نمبر 3 گفتگو میں بڑائی کے اظہار سے بچے، یعنی اپنی ذات کی چاپلوسی اور خوشامد نہ ہو. نمبر 4 لوگوں کے ساتھ معاشرت میں آداب معاشرت کو ملحوظ رکھے کہ کس طرح ڈیلنگ کرنی ہے، کیسے کسی کے ساتھ پیش آنا ہے. اپنے اور خدا کے ساتھ تعلق کو
سخت اور مضبوط رکھے، یعنی وہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے کسی بھی لمحے، کہیں پر بھی ہوں آپ. لہٰذا ہر وقت اللہ کا ذکر دل ہی دل میں جاری رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.